دوسری طرف جب ان کی بات آئے ان کی تو وہاں پر تم کہو ہیں سنو میری، پتہ ادھر کیسے بولتے ہیں، ادھر ایک چھوٹے 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 بلیے گلٹری چھوٹے کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر ہم یہ سارا کچھ کرنا ہے، یہی بتانا ہے۔ اب ایک جملہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ ان لوگوں کو وہ جو 2-3 مہینوں سے تحریک چلا رہے ہیں، ایک تحریک والا دڑا بھی ہے نا، ایک تو وہ پار والا، ایک ہم، اور ایک درمیان میں، نہیں سمجھے؟ ایک اسی ادھر ہاں تے کو پارلی سائڈ دے، وہ پارلی سائڈ کوئٹہ دی بارڈر تو پر ہاں تے ایک سینٹرج کھلوتا ہے نا، سینٹرج کوآرڈینیٹر، رابطہ کار، وہ جو رول پہ ڈیوٹی پہ ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں نا، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایک سنی عالم دین کے خلاف کہہ رہے تھے کہ جی یہ گستاخ ہو گئے، کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ ایک کہتا ہے کوئی کہتا ہے کافر، کوئی کہتا ہے دال مدل، کوئی کہتا ہے فاسق، کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف۔ عجیب فتویٰ بھی ایک نہیں نا۔ اب کوئی مسلمان ہو نا، غلطی ہو جائے، پہلا اس پر جو اعلانیہ جرم کرے تو اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں، پھر آگے وہ جو معاملہ تو گمراہ دال مدل کہتے ہیں، آگے اینڈ ہو جائے تو کافر کہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہے فاسق فاجر، کوئی کہتا ہے دال مدل، کوئی کہتا ہے کافر، کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف۔ فتویٰ بھی ایک نہیں ہے سب کا، برحال ہیں خلاف۔ 2-3 مہینے سے جلسے، جلوس، ریلیاں، گالیاں، اللہ اکبر۔ مری ہوئی ماں جو آج قبر میں، اس کو بھی گالیاں ہیں، جو بوڑھا باپ ہے اس کو بھی گالیاں ہیں۔ اور ان باتوں کو دیکھ کے اس بندے کا ایک جوان بھائی اٹیک ہو کے مر گیا، اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ اس نے کہا ہم نے دین اس لیے پڑھا تھا کہ ماں مر جائے گی، قبر میں جائے گی تو ہمارے دین کی وجہ سے لوگ ہماری مری ہوئی ماں کو گالیاں دیں گے، سمجھ آئی؟ اور وہ جملے بولے گئے، میں یہاں بول نہیں سکتا، بول میں مجھے شرم آتی ہے۔ اور وہ بولے کہاں؟ بڑے بڑے کلوں والے پیر بیٹھے ہیں، مفتی نہیں مفتے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے کھڑا ہو کے ایک کالے بوتھے والا بول رہا ہے، ایک سیاہ شکل والا پنڈی کا، وہ بول رہا ہے۔ اور جو لفظ اس نے بولے نا، وہ عام بندے کے لیے، میں عام سلجھے ہوئے کسی اپنے محلے والے کے لیے میں نہیں بولتا، وہ اس نے عالم دین کے بارے میں بولے۔ اور وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے۔ تو اب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس عالم دین نے تو صرف کہا تھا خطائے اجتہادی۔ کیا کہا تھا؟ تو انہوں تے میرا مطلب خطائے اجتہادی دا پتہ ہے نا کہ نہیں پتا؟ تو انہوں ہاں، خطائے اجتہادی کی ہوندی ہے؟ گناہ ہاں، سواب۔ خطائے اجتہادی تے کے لبدا ہے؟ سواب۔ ہاں، ساڑھے بابا اور آج نہیں آپ کھلوتے ہیں، وہ ہمارے یہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا نا تو وہاں وہ بار بار کہہ رہے تھے خطا، میں کھڑا ہو گیا، میں کہے صرف خطا نہیں، خطا اجتہادی بول۔ تو جو باتیں مولویوں کو نہیں آتی ہم نے اپنے لوگوں کو رٹا دی ہیں۔ خطا اجتہادی ہو، خطا اجتہادی بول، تو خطا اجتہادی پر کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے بولا خطا اجتہادی، اس پر 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اسی دڑے سے کہتا ہوں، اور انہی سے کہتا ہوں جو ابھی تک باز نہیں آ رہے کہ وہ عالم دین گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا ہیں، اب بھی باز نہیں، اب بھی بول رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم سچے ہو نہیں، میں شرطیہ کہ اگر تم سچے ہو، ایک طرف ہے سنی عالم دین، ایک طرف ہے گمراہ ذاکر، ایک طرف ہے سنی عالم دین جس نے 30-35 سال بیٹھ کے پڑھایا اور پوری دنیا میں اس کے شاگرد اس وقت سنی مسلک بیان کر رہے ہیں، عقیدہ بیان۔ ایک طرف ہے وہ جس کا سنیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ایک طرف ہے ہمارا عقیدہ، ایک طرف ہے وہ عقیدہ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے لفظ خطا اجتہادی کا جو سباب ہے، اور ایک طرف ہے کہ وہ بندہ صدیق اکبر کو کھلے عام کافر کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس کے ساتھ تو کھانا بھی نہیں چاہیے، فرق ہے نا۔ اب یہ کہ وہ سنیں، اب یہ ہے کہ وہ بندہ وہ جو اس طرف والا ہے، میں اس تحریک والے وہ جو دڑا ہے نا جو سینٹر میں، اس دڑے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا وہ زبان تم نے ایک سنی عالم دین کے بارے میں جس نے 30-35 سال سنی مسلک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس نے فائر برداشت بھی کی ہے اور باقاعدہ سنی مسلک پہ پیرا بھی دیا، اس کے خطا اجتہادی والے لفظ پر 3 مہینے تم نے گالیاں دی۔ اب وہ جو شیعہ ذاکر بولا جس نے صدیق اکبر کو کافر کہا، زیادہ نہیں تو کم از کم جتنا تحریک تم نے 3 مہینے سنی عالم دین کے خلاف چلائی اتنی ہی تحریک اس بندے کے خلاف چلاؤ۔ نہیں چلاؤ گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ تم کون ہو؟ جھوٹے۔
تم کون ہو؟ اور رافضی ہو، صحابہ کے دشمن ہو، تم کسی اور کے جھنڈے پر ہو. ہم یہ کہیں گے کہ ایک طرف سنی عالم دین کے اس لفظ پر جس پر ثواب ملتا ہے، اس کو تم جب وہ گالیاں 2-3 مہینے سے گالیاں دے رہے ہو، تو دوسری طرف جب ان کی بات آئے ان کی، تو وہاں پر تم کہو ہیں سنو میری، پتہ ادھر کیسے بولتے ہیں، ادھر ایک چھوٹے بلیے گلٹری چھوٹے کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر لوگوں سے، نام آگے ان کا لیتے ہیں، میں وہ نام نہیں لیتا، کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر اور مخلص. میں کہا چاہ ہوں تو انہوں ادھر سنجیدہ بھی نظر آگے تھے، مخلص بھی نظر آگے تے، ادھر سنیاں اندر کوئی سنجیدہ نہیں، ادھر تے کوئی مخلص نہیں. پتہ چلا معاملہ کچھ اور ہے. یہ دوزخ کا دھندا ہے، اس دوزخ کا دھندا ہے. وہاں سے روکنا آ رہا ہے جس پر تم بکے ہوئے ہو، اور ہم ہیں مدینے والے کے غلام. سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی عزت پر پہرا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے دیا، اور صدیق اکبر کی عزت پر پہرا بھی اعلیٰ حضرت کے غلام دے رہے ہیں. اور رہ گئی یہ دنیا اور یہ روکڑا. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار، لسی نال روٹی کھا لواں گے، اور یارا کوئی گل نہیں، باہروں 10 روپے دے بسکٹ لے کے پانی اندر بھگو کے کھا لواں گے، پر دشمن دا روکڑا نہیں چاہیے. کیوں؟ ہمیں ایک دڑے نے ایک وقت کہا تھا تمہیں 45 منٹ کی تقریر کا 15 لاکھ روپے دیتے ہیں، ٹائم دے دو. میں نے کہا میں امام محمد رضا بریلوی کا نوکر ہوں. میں نے کہا میں امام محمد رضا بریلوی کا نوکر ہوں، تمہارے 15 لاکھ پر میں تھوکتا بھی نہیں. مجھے خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے. اور سن میری بات، میرے امام نے کہا تھا کروں مدح اہل دبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نہ نہیں. فرمایا میں مدینے والے کا گدا ہوں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. میرے دین کا نام ذات مصطفیٰ ہے، میرے دین کا نام عشق مصطفیٰ ہے، محبت تاجدار کائنات ہے. یہ میرا دین ہے. اس لیے جیئیں گے غیرت کے ساتھ. ماں وہ بیٹا نہ پیدا کر سکی نہ کر سکے گی جو یہ کہے کہ اس حضور کے نوکر نے دین بیچ کے تو پھر دین اس کے بدلے کھا کے تو زندگی گزاری تھی. آج تک بھی اس طرح رہے، آگے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ میدان معاشر کو جب اٹھیں گے تو تب بھی کہیں گے سونیاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سونیاں یہاں آئے تمہارے لیے تے اٹھے بھی تمہارے ہی لیے. السلام علیکم.